فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، تو جب وہ خوف کی کیفیت چلی جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. اب یہ ہے بڑی اہم بات. جب خوف کی کیفیت تھی تو وہ ان کی آنکھوں کی یہ کیفیت تھی. جب خوف کی کیفیت جاتی رہی، سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، تو یہ تم پر چڑھ آتے ہیں اپنی لوہے کی زبانوں کے ساتھ. اب اس کا مطلب جو ہماری زبان میں ہے نا، وہ یہ ہوگا کہ اپنی زبانیں کینچی کی طرح چلاتے ہیں. اب کینچی کی طرح چلانے کا مطلب برائی میں نہیں، کینچی کی طرح چلاتے ہیں کہ گویا یہ میدان انہوں نے ہی مارا ہے. ایسی تقریر فرمائیں گے اس کے بعد کہ سننے والا یہی سمجھے گا کہ بالکل یہی جو ہے نا انہوں نے یہ میدان جیتا ہے اور انہی کی وجہ سے وہ دشمن کی فوجیں واپس گئی ہیں. وہ ہم نے دیکھے ہیں کئی لوگ جو ہے نا استاد محترم اتنا شان سے استاد کی شانیں بیان کریں گے اور استاد کا مقام اور مرتبہ بیان کریں گے، اور یہ سارا کچھ اپنے استاد کے ساتھ تعلق قائم کر کے پھر اسی کی فکر کی کو جو ہے نا کینچی لگائیں گے. اب آپ سوچیں نا، وہ جو سینٹ پال تھا جس نے آ کے حضرت مسیح علیہ السلام کی ساری شریعت کا بیڑا غرق کیا، اس نے آ کے ان کے حواریوں کے سامنے حضرت مسیح کی کتنی نعتیں پڑھی ہوں گی اور کتنی حمد و ثنا کے ترانے الاپے ہوں گے، اور کیسے کیسے استاد محترم کہا ہوگا اور استاذی اور پتہ نہیں کیا. جو تو ایسے ہی استاذ بہت سے لوگوں کو مل جائے، شاگرد بہت سے لوگوں کو مل جاتے ہیں، اور وہی لوگوں کے سامنے اپنے شاگرد ہونے کا ڈنڈورا پیٹتے ہیں. پہلے ثابت کرتے ہیں کہ اصلی شاگرد ہم ہی تھے، خواب زندگی میں کوئی 10 ملاقاتیں بھی نہ ہوئی ہوں، لیکن یہ ثابت کر لیتے ہیں کہ شاگرد ہم ہی تھے. اور پھر اس کے بعد وہ ہیں کہ جو سارا اس کو بلڈوز کر کے رکھ دیتے ہیں کہ جو اس نے فکر کی عمارت تعمیر کی ہوتی ہے. تو یہ منافقین بھی یہی کام کرتے ہیں، اچھی زبان کے ساتھ، بڑی خوش اخلاقی کے ساتھ. اخلاق ہمیشہ ان لوگوں کا بہت اچھا ہوتا ہے. ویسے تو آدم علیہ السلام جس سے متاثر ہو کے دانا کھا گئے تھے، اس کا اخلاق بھی بہت اچھا تھا. اس کے اخلاق میں بھی کوئی یعنی بد اخلاقی کی بات اس نے کوئی نہیں کی تھی. بہت اچھے اخلاق سے آ کے اس نے بتایا تھا کہ آپ فرشتہ بنیں گے اور آپ جو ہے نا آپ کو وہ بادشاہی حاصل ہوگی جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. اتنے عمدہ اخلاق کے ساتھ اس نے قائل کیا. تو یہ اخلاق بھی دھوکے کا ہوتا ہے. فَضَلَّهُمَا بِغُرُورٍ، وہ جو آپ دھوکہ دینا چاہتے ہیں، ہر فراڈیے کا اخلاق بہت اچھا ہوتا ہے. جو آپ کو ادھر جو ہے نا کوئی پلاٹ میں بھی جو آپ کو ٹانکا لگاتا ہے، اس کا اخلاق بھی بہت اچھا ہوتا ہے. اور جو آپ کو کاروبار میں بھی جیب آپ کی کترتا ہے، اس کا اخلاق بھی بہت اچھا ہے. ہر فراڈیے کا اخلاق بہت اچھا ہوتا ہے. تو ان کے اخلاق، ان کی زبانیں، ان کی چاپلوسیاں، ان کی خوشامدیں، ان کی پالشیں وہ بھی بہت اچھی ہیں، لیکن یہ آپ کے ساتھ ہیں اشخۃً علی الخیر، خیر پر ٹوٹ پڑنے کے لیے. جب خوف کی کیفیت آئی تو اس وقت ان کا جو ہے نا وہ ہبا منصورہ ہو جاتی ہے ساری تعلق، اور اس وقت آنکھیں پھیر لیتے ہیں. لیکن یہ کہ جو ہی کوئی لالچ انہیں نظر آتا ہے، کوئی نظر آئے غنیمت، تو پھر تو ان کے نعرہ تکبیر دیکھیں آپ. ان سے بڑا اونچا نعرہ اور تقریریں کرنے والا کوئی ہوتا نہیں. اولئک لم یؤمنوا، یہ ایمان نہیں لائے ہیں. فاحبط اللہ اعمالهم، تو یہ ان کے جو اعمال ہیں نا جو آپ کو بڑے خوبصورت ان کے اخلاق کی طرح بہت اچھے نظر آتے ہیں، وہ سارے ضائع چلے گئے. وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے. اچھا، یہ ایک مسئلہ ہوتا ہے کھرے آدمی کا نا، وہ ذرا تھوڑی بات کڑوی کرتا ہے. یہ نیچرلی ایسا ہی ہوتا ہے کہ کھرے آدمی کی بات ذرا تھوڑی کڑوی سی ہوتی ہے. ہمارے ہاں ایک بات مشہور ہے، فلانا آدمی جی، ہاں جی وہ بڑا کھرا برا بندہ ہے. تو کھرا ساتھ برا تو یہ ویسے تو یہ مطلب دو چیزیں بالکل متصادم ہیں، لیکن وہ اصل میں برا کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ منہ پہ بات کھری جو ہے وہ کر دیتا ہے، اس سے کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ آپ کو اچھی لگی یا بری لگی. تو اب آپ کی نظر میں اس کا اخلاق اچھا نہیں رہتا، کیونکہ وہ کھری بات کر دیتا ہے جو آپ کو بری لگتی ہے. تو وہ ذرا بری کے ساتھ پھر وہ اخلاق بھی برا محسوس ہونے لگتا ہے.